नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है और ये ऐसी अज़मतों वाला और बरकतों वाला महीना है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला कसीर तादाद के अंदर मुसलमानों की बख्शिश फरमाते हैं और उनको जहन्नम से बरी फरमाकर उनके लिए जन्नत का फैसला फरमाते हैं। ये महीना बड़ी रहमतों वाला, अज़मतों वाला और बरकतों वाला है। बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ने लगे थे तो अल्लाह के नबी ने 3 इंसानों के बारे में जो बद्दुआ की गई तो उस पर आमीन फरमाया था। उनमें से एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा, बद्दुआ फरमाई उस इंसान के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना पाता है और इसकी रहमतों से और इसकी बरकतों से इस्तेफादा नहीं करता और अपनी बख्शिश नहीं करवाता, आमाल करके, रोज़ा रख कर, तरावीह पढ़कर, तो उस इंसान के लिए हलाकत ही हलाकत है। तो इस बद्दुआ पर आक़ा दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया था। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है, हमें करना क्या है? रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें गुजारना कैसे है? क्या आमाल करें? किस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारें तो हमारे लिए बख्शिश का सामान पैदा हो सके, हमारे लिए जो है वो जन्नत जो है वो आरास्ता की जा सके, हमें जहन्नम से बरात का जो है वो परवाना मिल जाए। वो कौन से ऐसे आमाल होंगे? तो अहले इल्म ने, उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने चंद मामूलात इरशाद फरमाए हैं और तरतीब दिए हैं। अगर हम उन चीज़ों को सामने रखें जो अहदीस मुबारका से साबित हैं, कुरान और हदीस से साबित हैं, अगर हम उन चीज़ों को सामने रखकर रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारेंगे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का फैसला ज़रूर फरमाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहली बात उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक के आमाल हैं, रमज़ानुल मुबारक के आमाल कौन से हैं? सबसे पहला अमल रमज़ानुल मुबारक का वो ये है कि हम रोज़ा किसी सूरत ना छोड़ें, रोज़ा रखें। और रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, ये तो कसीर तादाद के अंदर इसकी फजीलत को बयान किया गया है। एक और रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली व अना उजज़ी बिही, या वफ़ी रिवायतिन अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, कि अल्लाह का ताला फरमाते हैं कि ये रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा दूंगा। किसी और इबादत के बारे में अल्लाह का ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरे लिए है और मैं इसकी जजा दूंगा। सिर्फ रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना उजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। तो रमज़ानुल मुबारक के जो आमाल हैं उसका हमें एहतमाम करना है। रोजा किसी सूरत ना छोड़ें। हाँ, बड़ी मजबूरी है, अगर आप बीमार हैं, कोई और मसला है और डॉक्टर आपको ये राय देता है कि वाकई आप बीमार हैं और आप रोजा ना रखें, तो उस सूरत में आप रोजे को छोड़ सकते हैं, वरना किसी सूरत में रोजे को ना छोड़िए। कुछ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी हमने मेहनत मजदूरी करनी है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो मेरे भाई, वो अल्लाह जिसके लिए तुम रोजा रख रहे हो वो तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। तो ये जहन से निकाल दीजिए कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अल्लाह खिलाने वाला है। अल्लाह की जात पर भरोसा करो, उसकी मोहब्बत और खुशनुदगी में आकर तुम रोजा रखो, भूख और प्यास को बर्दाश्त करो। रब्बे काबा की कसम, जिसके लिए तुम भूखा और प्यासा रह रहे हो और रात को वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सुला सकता। तो रोजा रखें। नंबर 2, तरावी का एहतमाम करें। नंबर 3, कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें और जिक्र और अस्कार करें। खूब कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, दुआओं का एहतमाम करें। सहरी में, इफ्तारी में अल्लाह से खूब मांगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला मांगने वालों को जरूर अता फरमाते हैं।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہو اور افطاری کے وقت کھانا سامنے رکھا ہو جبکہ کھانے پر قادر ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو روک کر رکھے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول نہ فرمائے۔ اللہ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام، رمضان المبارک کے اعمال مکمل کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز کا اہتمام کریں، اوابین کے نفل ادا کریں، چاشت کی نماز پڑھیں، رات کو صلاۃ التوبہ پڑھ کر سوئیں، تو یہ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جہاں ہم عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں گناہوں سے بھی خوب بچنا چاہیے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف اور صرف بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، وہاں پر دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، جھوٹ سے، غیبت سے، بغض سے، اسی طرح حرام خوری سے، اسی طرح دھوکہ دہی سے، جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے گا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، جہاں پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہاں پر لایانی فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لایانی اور فضول کاموں کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں، خصوصاً یہ آج کل یہ بہت بڑی جو ایک وبا ہے، فتنہ ہے ہمارے لیے، یہ موبائل ہے۔ اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو مثبت کم استعمال کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس موبائل کو، یہ موبائل فضول چیزیں ہیں، یہ فیس بک ہے، یہ ٹک ٹاک ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں، خدا کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ان ساری چیزوں کو بند کر دیں اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خالصتاً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو منانے کے لیے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو آج کل تو ویسے بھی کرونا کے وائرس کی وجہ سے ساری کی ساری انسانیت پریشان ہے، ملک پاکستان کے لوگ پریشان ہیں، تو خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور عمل کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے دلوں کے اندر قدورتیں رکھیں، حسد رکھیں، کینہ رکھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی رات کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کی بخشش کی جاتی ہے، ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، لیکن جس انسان کے اندر سینے کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جاتا، اس انسان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک اور عمل کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا ہمیں دل سے بھی احترام کرنا ہے، زبان سے بھی احترام کرنا ہے، اور عمل سے بھی ہم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ یعنی روزہ رکھیں، زبان سے قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور عمل سے بھی اس کا احترام کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیا جائے، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا مجبوری کے تحت تو وہ لوگوں کے سامنے کھائے، بازار کے اندر بیٹھ کر کھائے، اور دکانداروں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ کھانے پینے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو روزے کے ٹائم میں، روزے کے وقت کے اندر جو ہے وہ فروخت نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے، غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، بھائی چارے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کے اندر خوب سخاوت کریں، جو مستحق لوگ ہیں، جو بیچارے کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا جو یتیم بچے ہیں یا بیوہ خواتین ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو راشن پہنچائیں، ان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سحری اور افطاری کا انتظام کریں۔
اور ایک اور کام جو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں یا نجی اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے مالکان کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے کام کو ہلکا کر دیا جائے، ان کے لیے تخفیف پیدا کی جائے تاکہ کوئی ایسا کام ان پر نہ ڈالا جائے جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں ان کے لیے پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہو۔ اور ایک اور بہت بڑا ایشو اور مسئلہ ہمارے ملک پاکستان کا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو سیزن کا مہینہ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر خوب مہنگائی کر دی جاتی ہے اور جو ہے وہ لوگ منافع کے جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیر مناسب ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر تو چیزوں کو سستا ہونا چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو مرافت کو منافع کو معقول کر دینا چاہیے۔ تو یہ چند اعمال ہیں، ان کا اہتمام کریں اور اس کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت مغفرت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔